عطا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، عہد حاضر کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اپنے متعلقین کو ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے واقف کاری فراہم کرنا، اور اس امر کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہنوں کو، ماؤں کو، خواتین کو واقف کاری ہونی چاہیے ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی سیرتوں کے حوالے سے کہ جو اسلام کی روشن اور تابندہ مثالیں ہیں. آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن کی حیات مبارکہ کے سارے پہلو روشن اور منور ہیں. نام عبداللہ ہے اور کنیت جناب ابو بکر ہے. صدیق اور عتیق جن کے القابات ہیں، والدہ ام الخیر ہیں تو ابو قحافہ آپ کے والد محترم ہیں. سارا خاندان شرف صحابیت سے مشرف ہے اور آپ شروع سے ہی موحد ہیں. جناب، آپ وہ ہیں کہ جنہیں ترمذی شریف کی حدیث میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہی ہے کہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انتا عتیق اللہ من النار. آپ وہ ہیں کہ جنہیں، یعنی آپ ہیں وہ، تم ہو وہ کہ جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. آج ہم آپ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرہ ناچیز کے ساتھ سیرت صدیق اکبر، ایک خصوصی ٹاک شو. ان اشعار کے ساتھ جو میرے استاد محترم کے ہیں پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں کہ جناب حضرت صدیق کی کیا شان عالی ہے. جناب حضرت صدیق کی کیا شان عالی ہے. حیات جاویداں تو دیکھیے کیسی نرالی ہے. سوا بعد از نبی بس وہ ہیں ساری نوع انسان میں بڑی بعد از نبی. دیکھیں ہے ان کی ذات عالی ہے، یا بڑی بعد از نبی انہی کی ذات بے مثالی ہے. رسول اللہ نے ٹالا نہ کوئی مشورہ ان کا، نہ ان کی بات کوئی حضرت داور نے ٹالی ہے. کسی کی نیکیاں تاروں کی گنتی سے زیادہ ہیں، کسی کی نیکیاں تاروں کی گنتی سے زیادہ ہیں تو بے شک ایسی ہستی صرف ان کی ذات عالی ہے. وہ بانی پہلی مسجد کے امیر الحج بھی وہ پہلے، وہ بانی پہلی مسجد کے امیر الحج بھی وہ پہلے. یہ ان کی لاجوابی ہے، یہ ان کی بے مثالی ہے. اور کبھی ہاتھوں سے منظر ان کا دامن چھوڑ مت دینا. اسی میں خیر و عزت ہے، بحالی ہے، بھلائی ہے. جناب، بات ہو رہی ہے سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور آج جو میرے ساتھ خواتین اسکالرز موجود ہیں، ماشاءاللہ میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، ایمان افروز، مکمل، مدلل اور جامع گفتگو آپ کا خاصہ ہے، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ ندا. اور آج جو دوسری ہماری مہمان ہیں، ماشاءاللہ میرے بائیں جانب جو ہستی موجود ہیں، آپ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ذی خرد ہیں، ذی وقار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں. سلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. جناب، یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خلیفۃ المسلمین کا ذکر ہے، امیر المؤمنین کا ذکر ہے، خلیفہ اول کا ذکر ہے، یار غار و مزار کا ذکر ہے. تو ایک ایسی چنیدہ ثناء موجود ہیں ماشاءاللہ کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناء خوانی کا اور ان کے بہت پیارے دوست یار غار و مزار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت ہے، جو کیا کہنا چاہیے الفت ہے، وہ ان کا جب کلام یہ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو وہ گداز مجھے ان کے انداز ثنا خوانی میں، مدح خوانی میں نظر آتا ہے۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں چاہوں گی کہ حمد و ثنا سے پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ یا حی یا قیوم، 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 یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دیان، یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دیان، یا حافظ یا ستار، یا واجد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بے مثل ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو بے عیب، بے مثل ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو بے عیب، تو زیست کا ہے عنوان، تو ساخر ہر عدوان، تیری ذات ہے عز و جل، تو ہر مشکل کا حل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری ذات ہے عز و جل، تو ہر مشکل کا حل، ہر سمت گے تیری دھوم، ہر سمت گے تیری دھوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے سرکار جیسا کون ہے، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، روشنی کونین میں ہے آپ سے، روشنی کونین میں ہے آپ سے، آپ کے انوار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، آپ کے انوار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، اور لے کے کاندھوں پر چلے وہ غار سور، لے کے کاندھوں پر چلے وہ غار سور، ان کے یار غار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، ان کے یار غار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے، کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا نا کہ آواز میں عقیدت و ارادت کا گداز موجود ہے، ماشاء اللہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، اور ڈاکٹر زنیرہ عنبر ہمیں بتائیے آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے نبی ہیں کہ جن کے اصحاب کا تذکرہ بھی پچھلی کتابوں میں موجود تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی توریت و انجیل میں بیان فرمائی. اب اگر میں ڈائریکٹلی بات کرتی ہوں کہ آپ سے متعلق قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 30 سے زیادہ اور بعض روایت میں ہے کہ 32 ایسی قرآن پاک کی آیات ہیں جو براہ راست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات سے متعلق، کہیں ان کی شان، کہیں ان کی فضیلت، کہیں ان سے مشورہ کرنے کی رغبت مختلف انداز سے، ان تمام میں جو عظمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ وہ والی آیت جو میں سمجھتی ہوں شاید ہر مسلمان اس سے واقف ہے، ثانِی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں سے ایک تھے جب وہ دونوں غار میں تھے. اور اس پر امت مسلمہ یعنی سارے عالم دین، سارے مسلک متفق ہیں تقریباً کہ یہ ثانِی اثنین جو تھے، دو میں سے جو ایک تھے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اپنے ساتھی سے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ صاحبی، صحابی، یعنی یہاں پر ایک سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر وہ ہیں جو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں، تمام بندوں میں، تمام افراد میں قرآن پاک میں جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ دیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا. اور جیسے آپ نے ابھی ابتدا میں بھی فرمایا کہ ان کے سارے پیارے نام ہی ان کے اوصاف ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے جو مقام ان کو عطا کیا گیا کہ آپ غار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہجرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائی، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے صاحب غار جو ہوں گے اور جو آپ کے ساتھ ہجرت فرمانے والے ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وہ جو نفس مطمئنہ ہے، اور کہیں آپ کی سخاوت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی کا بدلہ دینے کے لیے خرچ نہیں کرتے، محض تقویٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کسی کو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں پاتے کہ جن کی تعریف خود قرآن پاک میں ڈائریکٹلی، جیسے میں نے عرض کی کہ 32 آیات، لیکن ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر انعام ہوا. اچھا، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں پر اور شہداء پر اور صالحین پر اور صدیقین پر اپنا انعام نازل کیا. تو ہر جگہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمیں اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثار ساتھی کی تعریف اور ان کی فضیلت نظر آتی ہے. اور امت مسلمہ میں بالاتفاق جیسے بھی آپ نے فرمایا پہلے خلیفہ بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے زیادہ سب سے پہلے تعریف کرنے والے اور سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے کلمہ حق مردوں میں، ورنہ ہم کہتے ہیں نا اہل بیت آپ کے گھرانے والے ایمان لے آئے، مردوں میں آپ کی دعوت پر سب سے پہلے جس کو تصدیق کرنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ.
اچھا یہ بہت ہی یہیں سے میں سوچ رہی تھی کہ رب جوڑا جائے. سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے آپ ہیں. کام تو سبھی کرتے ہیں, کام کیے جاتے ہیں, لیکن یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا, یہ اٹھانا بڑی بات ہوتی ہے. تو سب سے پہلے, یعنی سب سے پہلے کام کرنے والے, سب سے پہلے ایمان لانے والے, پہلے نمبر پہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بعد میں سب آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, آزاد مردوں میں ایمان لے کے آئے ہیں. تو سچوں کے بادشاہ ہیں, صدیقین کے تاجدار ہیں, مجسم سچائی ہیں, تاجدار صداقت ہیں. آج بہت پیارا ذکر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. یہ ذرہ ناچیز تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے. جناب بات ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے, یعنی حیات مبارکہ کے تمام پہلو جس جہت سے دیکھا جائے نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے, اجالا ہی اجالا ہے. ہم بات کر رہے ہیں آپ کی ولادت کے تعلق سے, اور یہ جو قریش کا معزز خاندان ہے, یعنی خاندانی پس منظر آپ کا کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اور ہم رجوع کریں گے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ سے. جی آپ. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے فرمایا, ارشاد فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, کہ وہ جو سچائیوں کے ساتھ آئے, جس نے ان کی تصدیق کی, اولئک هم المتقون, یہی دائرہ لگا دیا کہ یہ ہیں تقوی والے. تو صدیقوں کے بادشاہ, جیسے آپ نے بھی کہا, شمع نبوت کے پروانے, مجاہد غار, مشاہد یار میں سبقت لے جانے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہستی کہ جو روشن و تابع ہیں تاریخ کے صفحات میں, اور ہمیشہ رہیں گے قیامت تک. کہ باقی انبیاء آئے اور چلے گئے, ان کی نبوتیں ختم ہو گئی, مگر نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا سورج نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا. اسی طرح آپ کی ساتھیوں کی عظمت بھی, شان بھی بیان ہوتی رہے گی, اولیاء کی شان, اسی طرح صحابہ کی شان, تو یہ قیامت تک اہل بیت اطہار کی شان. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدائی حالات پر نگاہ ڈالیں آپ کی ولادت کے حوالے سے, تو تاریخ بتاتی ہے کہ 573 عیسوی میں نبی کریم علیہ السلام سے 2 سال اور چند ماہ چھوٹے ہیں آپ. قریش نے اپنے انتظامی معاملات کو یوں تقسیم کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی اس مکہ پاک میں, لیکن ان کا نظام جو تھا ایک طرح سے جمہوری تھا, کہ قبائل کی ذمہ داریاں تھیں اور قبائل کے سردار بیٹھتے تھے, اور ان ذمہ داریوں کا جن کو وہ اہل سمجھتے تھے آپس میں تقسیم کی ہوئی تھی. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیم بن مرہ بن کعب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یہ قریش کا قبیلہ ہے. نبی کریم علیہ السلام سے 7ویں پشت پر جا کر آپ کا نسب مل جاتا ہے. مرہ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرہ کی اولاد میں سے ہیں, اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. آپ کے والد محترم عثمان بن عامر ابو قحافہ, والدہ سلمہ بنت صخر ام الخیر کہلائیں, اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے اس مقام سے اس سے سرفراز ہوئیں. آپ کے قبیلے کے بارے میں دیکھیں, خاندانی پس منظر, تو آپ کے قبیلے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خون بہا اکٹھا کرتے تھے. دیت کی صورت میں جو مال لیا جاتا تھا, اگر کوئی لڑائی ہو جاتی قبائل میں تو مقدمات کا فیصلہ کرتے, اور اگر کسی سے قتل ہو جاتا تو اس قتل کی دیت اکٹھی کی جاتی. اور خصوصی طور پر یہ قبیلہ مشہور تھا, جیسے ہر قبیلے کی ایک خصوصیت تھی. تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا, اس کی سخاوت مشہور تھی, جرأت و بہادری مشہور تھی, مروت والے تھے, اخلاق والے تھے, کردار والے ہوا کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق میں یہ ساری صفات بدرجہ کمال پہ پائی جاتی ہیں. آپ ایک دولت مند رئیس تھے, ایک تاجر تھے, اور مکہ پاک میں, مکہ معظمہ میں آپ کی بڑی ایک مقام اور منصب تھا, ایک سرداروں والا. تو آپ کا شمار ان 10 افراد میں ہوتا ہے کہ جو قریش میں بھی سربراہ وردوا مانے گئے, اور اسلام لانے کے بعد بھی جنہیں سردار مانا گیا. تو اس طرح سے یہ پس منظر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. اور شان تو اور بڑھتی ہے جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور تسلیم و رضا کا پیکر اپنے عمل اور کردار سے اس کا اظہار فرماتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جناب ہم آپ کی سمت آئیں گے, اور ڈاکٹر زنیرہ عنبر آپ کے نام و القابات کے تعلق سے کلام فرمائیں. ماشاءاللہ آپ نے ابتدا میں بھی بیان فرمایا, اور زبان زد خاص و عام ہے, سبھی جانتے ہیں, لیکن اس کی کچھ حکمتیں ہیں, کچھ ریزنز ہیں. دیکھیں میرے آپ کے نام میں تو ماں باپ نے نام رکھ دیا,
چاہے ہم میں وہ صفات ہو نہ ہو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر نام میں آپ کی خاصیت، آپ کی فضیلت، آپ کی اعلیٰ شان ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نام انہیں اللہ کے حبیب اور خود رب العالمین کی طرف سے بھی عطا کیے گئے. جیسا کہ بھی آپ نے بھی بیان فرمایا کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن جیسا عرب کا ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ کنیت مشہور ہو جاتی تھی، تو ابو بکر کے نام سے آپ مشہور ہو گئے، اور ہم سب بھی ابو بکر کے نام سے ہی آپ کو جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا، اور روایات میں ہے کہ یہ خطاب براہ راست اللہ کی طرف سے دیا گیا، جن کو ہم کہتے ہیں القاب. تو آپ کے القاب میں صدیق اور عتیق، اور ایک روایت کے مطابق رفیق، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی نسبت سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے اپنے تمام اصحاب کو کھانے پر مدعو کیا، آپ سب کو ایک ایک حصہ روٹی کا عطا فرماتے ہیں اور لقمے عطا کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو 3 لقمے عطا کرتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو 3 لقمے کیوں عطا فرمائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے انہیں پہلا لقمہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو اے عتیق. جب میں نے انہیں دوسرا لقمہ دیا تو آپ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، یعنی ابو بکر صدیق کو آپ کو مبارک ہو اے صدیق. اور جب میں نے تیسرا لقمہ دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو مبارک ہو اے رفیق. تو عتیق آپ کو کیوں کہا گیا؟ عتیق کہتے ہیں جس کو دوزخ سے آزاد کر دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے اصحاب موجود تھے، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں. جب صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسے کو دیکھنا چاہتا ہے جسے دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہو؟ تو دنیا میں تم وہ چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کا چہرہ دیکھو. پھر صدیق کا تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں ہر مسلمان ہی جانتا ہوگا کہ صدیق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو، جو ویریفائی کر دے، جو صداقت کر دے، سچ پر اسٹیمپ لگا دے، جیسے کہتے ہیں نا سیکنڈ کر دے. تو اس سے ایک تو یہ کہ آپ نے سب سے پہلے کلمہ حق کی تصدیق بھی کی، اور اس کے سوا خاص اس کا جو نسبت اس کو دی جاتی ہے وہ واقعہ معراج سے دی جاتی ہے. واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے جس کو کفار و مشرکین نے نہیں مانا. تو یہ دلچسپ بات کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور یہ واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو مشرکین نے کہا 1 ماہ کا سفر، 1 مہینے کی مسافت آپ نے 1 رات میں طے کر لی. پھر ابو جہل کچھ ٹولہ لے کر اپنا گیا اور ابو بکر صدیق کے پاس. سوچا یہ جو صدیق ہیں یعنی ابو بکر ہیں، ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے رفیق اپنے ساتھی کی تصدیق کرتے ہیں، آج تو یہ بھی لاجواب ہو جائیں گے. اب گئے اور جا کر کہا تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کیا کہا؟ کہتے ہیں آج اس نے جو دعویٰ کیا وہ تو تم بھی تصدیق نہیں کرو گے. تو فرمایا کہ کیا کہا؟ تو کہتے ہیں تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گئے ہیں اور آسمانوں سے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کیا یہ میرے نبی نے کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل یہی دعویٰ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ فرمایا ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ حیران ہو گئے کہ میں نے، ابو جہل کے الفاظ ہے، میں نے ایسا رفیق نہیں دیکھا، میں نے ایسا ساتھی نہیں دیکھا کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کر دی. تو فرماتے ہیں ہم نے اس سے بڑی بات پر ایمان ہم لے آئے. ہم جب جانتے ہیں کہ روزانہ صبح شام جبرائیل آسمان سے اتر کے وہی لے کر آتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان لے آئے تو یہ کیا مشکل تھا کہ آپ ایمان نہ لاتے. اور جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ مسجد اقصیٰ کی کیفیت بیان کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے دیکھ چکے تھے. تو آپ بیان کرتے جاتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تصدیق کرتے، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کو آج سے صدیق کا لقب عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قبول اسلام کا جو خوبصورت واقعہ ہے، پھر جو تبلیغی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کی خدمات ہیں؟ شکریہ ندا. دیکھیں ابھی ذکر ہو رہا تھا اتنا پیارا، اور تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور سیدنا صدیق اکبر میں عادات میں بہت ہم آہنگی تھی. آپ چونکہ ایک قریب بھی رہتے تھے، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی محلے میں جیسے کہتے ہیں، اور اس دوستی اور اس رفاقت کا ذکر جو مورخین نے لکھا ہے
کہ بعثت سے 1 سال پہلے کچھ بہت زیادہ ہو گیا تھا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رویائے صادقہ آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے, اسی طرح آپ زیادہ خلوت نشیں ہو گئے ہیں, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور دوستی محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک تو یہ کہ یکسانیت تھی, دونوں کو کبھی عادات سے نفرت تھی, دونوں کبھی برائی کے قریب نہیں گئے تھے, ایک سملیرٹیز تھیں, اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر جو رنگ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انوار اترتے تھے تو اس سے محبت اور عقیدت بڑھتی چلی جائے تھی. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے دوست ہیں, رفیق ہیں, ایک قریبی ایک تعلق ہے, ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی, تو انہوں نے بلا تردد بغیر سوچے سمجھے فوراً اسے قبول کیا. اور جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے کسی نہ کسی تردد یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا سوائے ابو بکر کے, کہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے فوراً اس دعوت کو قبول فرمایا. پھر آپ دیکھیں قبول اسلام کے بعد ان کی خدمات پر نگاہ ڈالیں, اول دن سے لے کر آخر تک ایک ایک لمحہ ان کا خدمت اسلام کے لیے وقف تھا. آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی ہر چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار فرما دی. اور آپ اس کا یوں بھی لگائیں اندازہ کہ مکہ کا پاک کا دور ہے تو غلاموں کو آزاد فرما رہے ہیں, جتنا مال آپ کے پاس ہوتا ہے سارے کا سارا ان پر خرچ کر دیا جاتا ہے, آپ کو ذرا سی پریشانی نہیں ہے, کسی طرح سے بھی ہجرت کے لیے آپ کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے کہ میرے پیچھے میری اولاد کا یا کیا بنے گا میری فیملی کا, اور آپ جتنے پیسے گھر میں ہوتے ہیں وہ ساتھ لے لیتے ہیں. مسجد نبی آپ کی اشرفیوں سے خریدی جاتی ہے, اسی طرح مجاہدین پر خرچ کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جتنا بھی آپ نے تجارت سے جو کچھ کمایا سارا اسلام کے لیے خرچ کیا. اسی طرح غزوات میں آپ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور پھر آپ دیکھیں تو مکی دور میں بڑے بڑے صحابہ السابقون الاولون جنہیں ہم کہتے ہیں وہ سارے کے سارے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا. اب آپ دیکھیں اسلام قبول کیا ہے تو کوئی ٹریننگ نہیں لی, لیکن وہ روشنی وہ نور کی طرح جو اسلام انہیں عطا ہوا فوراً ہی ان لوگوں تک پہنچایا جو مکہ پاک میں معززین تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, اس طرح یہ بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں ان تک اسلام کی روشنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچی. اور یہ اولین دور میں ہی نہیں بلکہ آخر تک یہ کام آپ کا اسی طرح سے جاری و ساری رہا. آپ پہلے خطیب بھی ٹھہرے کہ پہلی دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت دی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ دفاعی انداز سے خانہ کعبہ میں اٹھ کر کھڑے ہوئے, آپ کو مارا پیٹا گیا, آپ زخمی ہوئے, لیکن آپ پہلے مجاہد ہیں, آپ پہلے خطیب ہیں, آپ قبول اسلام میں اول ہیں, آپ صدیق اکبر ہیں. ماشاءاللہ ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں, حاضر خدمت ہیں. جناب ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے, آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں, آپ کی پسندیدہ ثنا خواں منقبت خواں موجود ہیں. اور بریک سے قبل محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کے حوالے سے ہمیں بتا رہی تھیں کہ قبول اسلام کا جو یہ واقعہ ہے اور پھر تبلیغی جو خدمات آپ نے سر انجام دیں, کس طرح اپنا مال و متاع, کس طرح صاحب ثروت, اور پھر کتنی زیادہ سخاوت ہمیں کس درجہ نظر آتی ہے کہ پھر کوئی فکر آپ نے نہیں کی. آپ جناب یعنی شروع سے ہی موحد تھے, آپ نے بت پرستی نہیں کی, آپ شرک کی یعنی کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک تھے. یہ سارا گھرانہ, یہ سارا خاندان شرف صحابیت سے مشرف ہے. اور آپ جناب جب بات ہوتی ہے آپ کے حوالے سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو حضور کے دوست ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو جس کو شرف حاصل ہو حضور کی دوستی کا, اس کی کیا شان ہوگی, اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. پیغام کی سمت آتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر زنیرہ
پیغام دیجئے آپ کے حوالے سے. آج کی عورت، آج کی مائیں بہنیں جس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے اولاد میں، اپنے بچوں میں، اسپیشلی لڑکوں میں کس طرح سے آپ کی سیرت مبارکہ کے جو خوبصورت پہلو ہیں ان کو داخل کر سکتی ہیں، منتقل کر سکتی ہیں؟ جی بالکل. میں دور حاضر کے اگر حوالے سے بات کروں کہ آج ہمارے جو بچے ہیں ان کے سامنے فیمس کریکٹرز کون سے ہیں، تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ ذرا دنیاوی بات چیت کر رہی ہوں. کسی بھی بچے سے آپ پوچھیں گے تو وہ کچھ کریکٹرز ہیں جن کو وہ اپنے ٹی وی میں دیکھتا ہے، اسپائڈر مین ہے، بیٹ مین ہے اور وغیرہ وغیرہ. لاکھوں اب تو دن بدن انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اور بچے کبھی وش کرتے ہیں کہ کاش میں نے اپنے بچوں کو سنا ہے، کاش میرے اندر یہ انرجی ہوتی، یہ پاورز ہوتی تو میں لوگوں کی مدد کرتا. تو ہم ان کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ریئل ہیروز نہیں ہیں، یہ جو چیزیں یہ دکھا رہے ہیں یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ وہ اڑ کر کہیں بھی پہنچ جائے اور وہ کسی کی اس طرح سے مدد کر دے. لیکن ریئل ہیروز جو ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں اور جو آخرت میں بھی سب سے زیادہ کامیاب ہیں، وہ ان ہستیوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا جائے. اور آج ہم تو اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ کون سا دن منائیں کون سا نہ منائیں. تو میں نے تو اپنی بہنوں سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ یہ سارے دن منائیے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب کے اصحاب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جان نثار آپ کے ساتھی ہیں. لوگوں میں، اپنے بچوں میں ان کی محبت پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ اصل کمال جو ہے کہ آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کمال یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو تبھی نیکی کو پاؤ گے. صدیق اکبر کی مثال اس سے بڑی اور کیا ہوگی. اور میں ایک اور آپ کی عظمت شان سے متعلق کوئکلی واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی جیسے بھی آپ نے کہا تھا نا کہ فرسٹ سٹیپ انیشیٹو لینا مشکل ہے. جو یہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تاریخ اس کو کبھی بھولتی نہیں ہے. اچھا، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ پہلا قدم کوئی اور اٹھا لے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریکارڈ بنا دیتا ہے کہ جی پہلا یہ تھا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دعوت حق کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آزاد مردوں میں میری تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق تھے. اب قیامت تک جب روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جائے گا، صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جائے گا. تو جس نے پہلی مرتبہ کلمے کی تصدیق کر دی، تو آپ ہچکچاہٹ کے بجائے جب بھی حق کی دعوت آپ کو دی جائے تو سب سے پہلے وہ بن جائیں جو تاریخ رقم کرنے والے ہوں، تاکہ تاریخ میں آپ کو ایسے ہی یاد رکھا جائے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری، اس جرأت، اس دور اندیشی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے. جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ دور جہالت میں بھی یا اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کتنے معزز، کتنے مبارک تھے، برائیوں سے، گناہوں سے بچنے والے تھے. تو ہمیں کوئی بھی نیکی کرتے وقت بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے جھجک محسوس کریں یہ کبھی کسی نے کیا نہیں میں کیوں کروں، تو آپ تاریخ رقم کرنے والے بن جائیں. کہتے ہیں نا ٹرینڈ سیٹر بنے، ٹرینڈز کو فالو نہ کریں. کیا پیارا میسج ہے. مزید میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وہ صفات جو آج کی مائیں سمجھیں اور اپنی اولاد میں منتقل کریں. آپ کیا پیغام دیں گی؟ ندا دیکھیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو عکس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا، کیونکہ آپ کو جتنی رفاقت عطا ہوئی وہ رنگ آپ پر آیا، آپ کے کردار پر، آپ کے عمل پر. تو میں جب دیکھتی ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اخلاق و کردار پر نگاہ ڈالیں، جو چیزیں آج بھی ہمیں بچوں میں منتقل کرنی ہیں اس کو با اصرار اپنی لسٹ میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہمیں دینی ہیں بچوں میں. ہم اس قابل نہیں کہ دے سکیں تو ہم دعا گو تو رہیں کہ اے اللہ یہ صفات ہمارے بچوں میں بھی آئیں. ان میں سب سے نمایاں وصف محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. ایسا نور ہے جو دل میں آ جائے تو بہت سی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں. تو اس محبت کے بیج کو ڈالنا ہے، ہر صورت ڈالنا ہے، ہر طرح سے ڈالنا ہے. پھر سیکنڈلی آپ دیکھیں تو احساس ذمہ داری. آپ مسلمان ہیں تو بطور مسلمان آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بیٹے ہیں تو بطور بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے. اسے ہر وقت یہ احساس دلائیں اپنے بچوں کو کہ احساس ذمہ داری آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اور یہ ہماری ہے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم انہیں بہتر ادا کرنے والے ہوں، پھر یہی بات اپنے بچوں میں ڈالنے والے ہوں. تیسری چیز صداقت. اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، بندہ حق پر ہو، صداقت اس کے اندر ہو
تو وہ شجاعت بھی آتی ہے، سخاوت بھی آتی ہے، حوصلہ مندی بھی آتی ہے، بہادری بھی آتی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کیسے وہ بنے؟ کیونکہ محبت کا وصف تھا، احساس ذمہ داری تھی اور صداقت تھی. یہ تین چیزیں آپ نے ایسے ہم سب نے ڈالنی ہے اپنی نسلوں میں، اور اس کے لیے دعا گو بھی رہنا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ان جیسا بنا. اللہم آمین، اللہم آمین. تو صداقت آتی ہے، سچائی آتی ہے، تو آپ دیکھیں بے شمار برائیوں سے بچے بچ جاتے ہیں. آج کی نسلوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کیسے ہوگی کہ اپنی اقدار، اپنی تہذیب کا جو جوہر ہے وہ منتقل کرنا ہے. اب جو لوکل کلچرز ہیں آپ انہیں اپنی تہذیب نہ کہیں، اسلامی تہذیب اور اس کے جوہر جو ہیں وہ منتقل کرنے سبحان ہیں. اللہ. تو اس کے لیے عزم بھی چاہیے، اپنا عمل اور اپنا کردار بھی اس کے مطابق چاہیے، اور اس کے بعد اس کی تاکید اور اس کا اصرار بھی چاہیے. سبحان اللہ. دعا بھی بہت چاہیے. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. Thank you. میں شکر گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ کی. اور جناب آج کی گفتگو کو یہاں سمیٹتے ہیں کہ سیرت صدیق اکبر سے جو بنیادی وصف، ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، ہر پہلو روشن ہے، ہر پہلو منور ہے، لیکن وہ ہے صداقت، سچائی، صدق. اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیے، خود سچ بولیے فرسٹ. پہلے جب آپ خود سچ بولیں گی پھر آپ اپنے بچوں کو اس کی تلقین کریں گی، ترغیب دلائیں گی، پھر بچے بھی سچ بولنا شروع کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یعنی وہ موٹیویشن آپ نے دینی ہے کہ یہ بیٹا سیرت صحابہ کے حوالے سے پروگرام ہے، ہمارے پروگرام کے حوالے سے میں بات نہیں کرتی، ان جنرل ان کو وہ کتابیں پرووائڈ کیجئے، مطالعہ کرائیے ان کو صحابہ کی سیرتوں کا. ان کو بتائیے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ اول کی، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ چہارم، یا جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جیسے میں ہوں، مجھے کوئی اشکال ہوتی ہے تو میں مفتیان کرام سے رجوع کرتی ہوں، عالمات اسکالرز کے پاس جاتی ہوں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ دیگر بہنیں مجھے کہتی ہیں، ہم اس طرح ایک دوسرے کا وسیلہ بنتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ جب جنہیں جو اشکال آتی، کوئی سوال ان کو کرنا ہوتا، تو وہ جناب قرآن و حدیث کے اولین مخاطبین ہیں. وہ ڈائریکٹ براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتے تھے. تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کی سیرتیں پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، اور اپنی اولاد میں ان اوصاف کو منتقل کرنے کی صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اس میسج کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، کیونکہ میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا. آج بہت کچھ سیکھا ہے امتیاز آپا سے، زنیرہ بہن سے، اور ہم سب کی پسندیدہ ثنا خواں، منقبت خواں کی آواز پہ، کہ بڑی لمبی جن کی فین فالوئنگ ہے، اور اب بچیاں وہ ایڈٹ کر کر کے وہ پیسز لگائیں گی، وہ ٹکڑے لگائیں گی کہ جہاں ہماری پیاری بہن نے کلام پڑھا ہوگا. تو میں چاہتی ہوں کہ محترمہ حوریہ فہیم قادری صاحبہ کی خوبصورت آواز پہ آج کا پروگرام ختم کیا جائے. میری کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. اللہ یا بھائی کیو ٹی وی کی اس صحیح کو قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے. تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا. میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے.
بلال و بوذر و فاروق ہو یا حیدر و عثمان، بلال و بوذر و فاروق ہو یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے سدا صدیق اکبر سے، ادب کا درس لیتے تھے سدا صدیق اکبر سے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے، اور بپا ہے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل، بپا ہے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل، صدارت کے لیے ہے التجا صدیق اکبر سے، صدارت کے لیے ہے التجا صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔